دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں صرف سونے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ صرف اس دنیا کے اندر شادی بیاہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں کیوں بھیجا اللہ نے؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا، تمہیں جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اچھی عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس دنیا میں آئے ہیں کیوں؟ نیک عمل کرنے کے لیے۔ احسن عملہ قرآن کہتا ہے، حسن نہیں بلکہ احسن، بہت اچھا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس دنیا سے ہم جب جائیں گے، ہم دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، دنیا سے جائیں گے تو کفن پہن کر جائیں گے، یعنی دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، مگر دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہم اپنا کفن لے کر جائیں گے، اور اس کفن کے اندر دو چیزیں اور ہوگی۔ کفن سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ دو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ چیزیں صرف لے جانے والے کو نظر آتی ہے یا فرشتوں کو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہم اپنے کفن میں لے جاتے ہیں؟ یا تو اپنا اچھا عمل لے کر جاتے ہیں، یا تو اپنا برا عمل لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب اپنے کفن میں ہم ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے۔ ذرا اندازہ کریں، ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے، واپس آنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میرے بچے چھوٹ رہے ہیں، میری ماں چھوٹ رہی ہے، میرا بھائی چھوٹ رہا ہے، میری بیوی چھوٹ رہی ہے، میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے، میرا دیش چھوٹ رہا ہے، میری کمائی بھی دولت چھوٹ رہی ہے۔ بولو، پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اے ایمان والو، یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے، یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے۔ اس وقت کتنا افسوس ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جب شراب پینے کا عذاب کفن میں ساتھ لے کر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی کو گالی دی تھی، وہ عذاب اپنے کفن میں لے کر جاؤ گے، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز کے وقت میں کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، بے نمازی بن کر جاؤ گے، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر! یاد رکھنا، دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مولوی ڈرانے کے لیے ہمیں عذاب کی بات کرتا ہے۔ عذاب کی بات مولوی ڈرانے کے لیے نہیں کرتا، یہ مولا کا فرمان ہے۔ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے ما لہو من دافع، اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت تم سے دور نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی، وہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ ایک قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہو من دافع، اور اللہ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔
تھا اس وقت جب یہ آیت کریمہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچی، وہ امیر المومنین جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی یا بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اکبر، عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی، جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پہنچی، فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے اللہ کے عذاب کی آیت سن کر، اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دیا، آج ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں، ہم جب اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک دن موت ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، موت جوانوں کو بھی آ سکتی، بچوں کو بھی آ سکتی ہے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ قبر کی تیاری کیا کی؟ ہم نے اپنے کمروں میں تو اے سی لگائی ٹھنڈک کے لیے، قبر میں ٹھنڈک کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے گھروں میں تو لائٹ لگایا اجالے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یاد رکھنا، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اور اللہ جس کو عذاب دے، اللہ اکبر۔ آئیے میں آج چونکہ میرے احباب نے حکم کیا ہے تو میں اللہ کے عذاب پر گفتگو کروں کہ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے۔ آئیے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، آج یہ بات عام ہے، جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں، کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی، پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن یہ بات موجود ہے، دھیان سے سننا۔ غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت کتنی ہے۔ غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو، اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کی بیچ سے گزرنا ہے، اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ وہ فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں، اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی
کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے، بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی۔ کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا، جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 90 پر 9، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا، 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہیں اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا، سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ایک وقت
वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर हम 10 मिनट का टाइम एक नमाज के लिए निकालें, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम है, ये 50 मिनट हम निकाल दें तो कितने बड़े अजाब से बच जाएंगे। अरे अजाब से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनाम क्या होगा, हमारी कब्र को इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, जब नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। हर बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो क्या देखता है कि वो सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त होता है। तो वो जो नमाजी होता है वो कहता है फरिश्तों से हटो हटो, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसको नमाज की आदत होती है। वो कहते हैं बाद में बातें होगी, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज जाती है। और फरिश्तों को अल्लाह कहेगा अब पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा मेरा कितना वफादार है, इसलिए इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। और उस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है। और उस बंदे के लिए जब जन्नत का बिस्तर लगता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है, वो एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। भाई छोड़कर चले गए, वो बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, अहबाब छोड़ के चले गए, सब छोड़कर चले गए। वो परेशान था, लेकिन देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। कहता है आप कौन है? तो वो घूंघट उठाकर कहती है मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, तो तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है। अब क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी, तेरा दिल बहलाती रहूंगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सफर में रहो तो भी नमाज पढ़ो, घर पे रहो तो भी नमाज पढ़ो, खुशी हो तो भी नमाज पढ़ो, गम हो तो भी नमाज पढ़ो। और याद रखना, ये मत सोचना अल्लाह मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं अनपढ़ हूं, मैं जाहिल हूं, मैं तो देहाती हूं, मैं तो गवार हूं, वो मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा। वल्लाह उसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, उसकी बारगाह में तो दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब कोई बंदा दिल से झुक जाता है, एक ही सजदे पर अल्लाह उसको जन्नत की बशारत अता कर देता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आजकल जहां मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कोसों दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था। हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों, कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी कि उनके बाबा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मालदार बाप की बेटियां बड़े ऐश परस्त होती है, लेकिन मैं कहता हूं सब ऐसी नहीं होती। वल्लाह सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बाप खेत का मालिक, किसी का बाप जमीन का मालिक, किसी का बाप गांव का मालिक, किसी का बाप जागीर का मालिक। सैयदा फातिमा के बाबा वो थे जिसे अल्लाह ने आसमान से लेके जमीन तक के हर चीज का मालिक बनाया था, हत्ता कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया था। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। ऐसे
ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے۔ اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے۔ کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی، اور میری ماؤں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، رت جگہوں میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے، بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے۔ آپ غور تو کریں، ہم جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب جہنم میں جب جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کی تعداد دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں تھی؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھومتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، پردے کی پابند نہیں ہے۔ سوچیں، ایک دور وہ تھا کہ ہندوستان کی غیر مسلم عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اور ایک دور یہ آ گیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ عورتیں تو یہ کہتی ہیں مولانا چھوڑو، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو۔ باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری۔ دیکھو، اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں، بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلاً بھائی، باپ، شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے۔ آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی، تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی، کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے، اللہ کے عذاب کو بھول گئے، اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے، واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے لگے۔ نہیں، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں تو اسلام پر چلو، اللہ رسول کی بات مانو، اپنی مرضی کے مطابق مت چلو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، ساتھ میں نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ ان سے ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے،
عرض کرتی آقا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں نابینا نہیں ہوں اس لیے ان سے پردہ کر رہی ہوں۔ اندازہ کریں، غور فرمائیں، یہ مزاج تھا سیدہ کائنات کا۔ بلکہ سیدہ پاک کی شان یہ ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کی چادر کو، سر کے دوپٹے کو، مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے، بچے تو بچے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی غیرت یہ تھی کہ آپ جو سر کے اوپر چادر اوڑھتی تھی، اس چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی سر کے چادر کو، سر کے بالوں کو نہیں، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے، سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے۔ لاؤ کوئی ایسی عورت کائنات میں، لوگ ایسی خاتون کائنات کی اولین اور آخرین میں بتا نہیں سکتے یہ نبی کی بیٹی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدوم کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ خاتون ایک امام حسین سے کسی نے کہا تھا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سچ کہا میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب ان کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹا ہو کر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو چاند و سورج سے بھی چھپایا، ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے چادر کو، دوپٹے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے عورت کا کردار۔ اور آج گانے ہو رہے ہیں عورتوں کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ آج عورتیں شادیوں میں ناچتی ہے اور مردوں سے کہتی ہیں ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں، بیٹے کی شادی میں، بھائی کی شادی میں، دیور کی شادی میں نہ ناچے تو پھر کیا کریں؟ انہیں ناچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورتیں اترا اترا کر چلتی ہے، یعنی چلتی ہے دوڑتی نہیں، اترا کے چلتی ہے، اترا کر چلنا۔ گجرات والے سمجھیں گے اترا کے چلنا کسے کہتے ہیں؟ مجھے گجراتی نہیں آتی ورنہ میں گجراتی میں بولتا آپ کو، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اترا کر جو عورتیں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور زمین اس کو پکار پکار کر کہتی ہے اترا کر چلنے والی عورت، جب تم میرے اندر داخل ہوگی تو تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب، ایک دن قبر ہے، قبر میں جانے سے انکار کس کو ہے؟ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک دن قبر ہے۔ بلکہ عورتیں تو اب اتنی دین سے دور ہو گئی، انہیں دین دھرم کچھ پتہ ہی نہیں۔ پہلے ماں اپنے بچے کو نماز بھی سکھاتی تھی، وضو بھی سکھاتی تھی، غسل بھی سکھاتی تھی، یعنی ماں اپنے بچے کو پیر کی طرح توجہ دیتی تھی، بلکہ پیر جہاں تک نہیں پہنچا سکتا وہاں تک ماں پہنچاتی۔ یہ بات طویل ہوگی، میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ بابا فرید کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، صرف اشارتاً اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ماں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر کا بچپنا ہے، چھوٹے سے آپ ننھے سے بچے ہیں نا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز، بہت مشہور بات ہے، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا، بس آپ کو اشارتاً میری بہنوں کی اللہ توجہ میری طرف کر دے۔ کہا بیٹے نماز پڑھو، فرید نماز پڑھو۔
یہ بابا فرید کی امی کون ہے؟ صابر پاک کی نانی ہے، یہ بہت عظیم خاتون ہے، ولی اپنے وقت کی ولیہ ہے۔ بابا فرید سے کہا بیٹا فرید نماز پڑھو۔ آج ماں بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو مارتی ہے، اسکول جا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی مارتی ہے کہ نماز پڑھ، کوچنگ نہیں جاتا ٹیوشن نہیں جاتا تو مارتے ہیں جا ورنہ جاہل رہ جائے گا، تیرا مستقبل کیا ہوگا، بالکل مارو، ٹیوشن بھیجو، اسکول بھیجو، سب طرف بھیجو، لیکن پہلے نمازی بناؤ، کیونکہ سب ڈگریاں دنیا میں رہے گی، نماز کی ڈگری جنت تک لے جائے گی۔ بابا فرید کی امی نے کہا بیٹے نماز پڑھیں گے، ننھے سے بچے تھے، معصومیت کے ساتھ پوچھا امی نماز سے کیا ملتا ہے؟ اب ماں نے سوچا کہ بچہ ہے، کوئی ایسی لالچ دو کہ یہ نماز پڑھے۔ کہا بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے، بیٹے نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ امی شکر ملتی، شکر بڑی پسند تھی، امی شکر ملتی ہے، ہاں بیٹے نماز پڑھو۔ ماں نے وضو کا طریقہ سکھایا۔ آج میری مائیں اور بہنیں، میں ان کی بے عزتی کرنے نہیں آیا، بہت عزت والی میری بہنیں ہیں، ویسے تو عورت کی عزت ہمارے ہاں بہت بڑی ہے۔ اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ ماں ہو تو جنت، بیٹی ہو تو جنت، بیوی ہو تو جنت، بڑی عزت ہے ہمارے یہاں عورتوں کی۔ ہم کبھی عورتوں کو ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ہمارے عورت کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب سیدہ صفیہ ہے، ہمارے عورت کا مطلب اللہ اکبر حضرت ام حبیبہ ہے۔ بڑی عظیم ہے یہ خواتین، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، بڑی عظیم ہے ہمارے یہاں کی خواتین، اللہ نے بڑے مرتبے دیے ان کو۔ تو ماں نے کہا بیٹے شکر ملے گی، نماز پڑھو، سب سکھایا، کھڑا کیا۔ جیسے یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پوری ہونے سے پہلے مصلی کے نیچے شکر کی پڑی باندھ کے رکھ دی، انہوں نے سلام پھیرا، امی شکر، اب بیٹے دعا تو کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ بیٹے نے دعا مانگی، اللہ مجھے شکر دے، کہا ماں شکر کا مصلی ہٹاؤ، شکر ملی، بہت خوش ہوئی، او اتنی شکر، غربت کا دور تھا، اس دور میں شکر بڑی چیز تھی۔ آج اپنے بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں بچوں کو گڑ مل جاتا تھا تو دن بھر ان کی عید ہو جاتی تھی، آج ہمیں گڑ مل گیا ہے، لیکن شکر ملی، بہت خوش ہوئے۔ پھر کیا تھا، دوسرے وقت کا انتظار، نماز تو 5 ٹائم ہوتی ہے، 5 بار شکر، مزے ہی مزے۔ دوسرے ٹائم کا انتظار خود ہوا، نماز کا وقت آیا، پھر نماز، امی شکر، بیٹے مصلی تو اٹھاؤ دعا کر کے، پھر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، بابا فرید نماز کے عادی ہو گئے۔ ایک دن نماز کے ٹائم میں باہر تھے، دوستوں کے ساتھ کھیلنے گئے تھے، ادھر نماز کا ٹائم ہوا، ماں نے انتظار کیا، گھر نہیں آئے۔ ماں نے سوچا اللہ میں نے بیٹے کو نمازی بنایا ہے اور وہ ضرور نماز پڑھے گا، لیکن شکر بھی ڈھونڈے گا، اگر اس کو شکر نہیں ملی تو میں جھوٹی ثابت ہو جاؤں گی، اور آج اگر میں جھوٹی ثابت ہو گئی، میرے بچے کو نہ پھر مجھ پہ یقین ہوگا نہ تجھ پر یقین ہوگا، وہ کیا کس طرف جائے گا مجھے نہیں پتا، اور وہ تو بے دینی کی طرف چلا جائے گا۔ مولا میری لاج رکھ لے، میرے بچے کے پاس مجھے رسوا مت کر۔ ماں سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہی ہے، ادھر جنگل میں بابا فرید چھوٹے چھوٹے بچوں کہتے بچوں نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھو۔ بچوں نے کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا بھائیو شکر ملتی ہے۔ شکر؟ پھر جنگل میں شکر کہاں؟ سب نے نماز پڑھی، کپڑے چادریں بچھا دی، نماز۔ کہا فرید شکر کا ہے؟ کہا مصلی تو ہٹاؤ۔ جب مصلی ہٹایا تو وہاں شکر کی پڑیوں کا تصور تھا کہ شکر کی پڑی ملے گی، لیکن وہاں پڑی نہیں تھی، بلکہ شکر کا ایک حوض تھا، شکر کا حوض تھا۔ جتنی بچوں نے چاہی شکر لی، اور پھر بابا فرید دوڑے دوڑے گھر آئے، ماں سجدے میں رو رہی تھی، اللہ میری لاج رکھ لے۔ ماں غضب ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اب بھی کہے گا شکر نہیں ملی، میں کیا جواب دوں گی؟ سچ سجدے سے کیا غضب ہوا؟ کہا ماں روز گھر میں نماز پڑھتے تھے تو شکر کی پڑی ملتی تھی، آج جنگل میں دوستوں کے ساتھ نماز پڑھی، شکر کا پورا حوض ملا ہمیں۔ ماں نے کہا اب وقت آ گیا ہے سچی بات سے پردہ اٹھانے کا۔ اب بیٹے ایک بات بتائیں، فرق کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھتا تھا، ماں شکر دیتی تھی، اور جنگل میں نماز پڑھا، شکر آج تجھے اللہ نے دی ہے۔ ماں اپنی طاقت کے مطابق شکر دیتی تھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق شکر دی ہے۔ لیکن بیٹا آج سن، شکر کے لیے نماز پڑھی نا،
शक्कर मिली, शक्कर के लिए नमाज पढ़ी, शक्कर मिली। अब शक्कर के लिए नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तूने शक्कर के लिए नमाज पढ़ी, शक्कर मिल गई, अल्लाह के लिए पढ़, तुझे अल्लाह मिलेगा, और अल्लाह मिलेगा तो फिर सब मिलेगा, कायनात तेरी हो जाएगी। फिर माँ ने वो बातें बताई। अब बाबा फरीद की उम्र हो गई 14-15 साल की। अब ध्यान देना, माँ ने कहां तक पहुंचाया, ये बात तक लाने के लिए मैंने ये छोटा सा वाकया जो आपने 50 बार सुन के याद कर लिया है, इसलिए मैंने बयान किया। लेकिन माँ ने पहुंचाया कहां तक, 14-15 साल की उम्र हो गई, दिल में ख्याल आया मुझे मुरीद होने के लिए किसी पीर के पास जाना चाहिए, मुरीद होने के लिए किसी पीर के पास जाना चाहिए। तो उस दौर में बात ये थी कि लोग ढूंढते थे पीर कहां मिलेगा, और पीर ढूंढ करके फिर लोग मुरीद होते थे। तो बाबा फरीद भी पीर को ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते ढूंढते बाबा फरीद बगदाद तक गए, और जब बगदाद मोहल्ला पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात हो गई एक शख्स से, जिसने बताया यहां पर हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका है। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन, ये गौस पाक के डायरेक्ट खलीफा हैं, डायरेक्ट खलीफा है गौस पाक के। और गौस पाक ने कहा था शहाबुद्दीन तेरे बाद बगदाद में तुझ जैसा वली कयामत तक पैदा नहीं होगा। ये है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। उनकी खानका में किसी ने कहा जाओ बड़ी हस्ती है, वहां जाके मुरीद हो जाओ। ये गए वहां, तो उस वक्त खाने का वक्त हो रहा था। उम्र कितनी है, 14 से 15 साल। खाने का वक्त हो रहा था, दस्तरखान लग गया था। दस्तरखान लगा, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ुअमा, बड़े बड़े फजला सब वहां पर मौजूद थे। दस्तरखान पे बैठे, खादिम ने कहा हुजूर एक लड़का आया है, बहुत खूबसूरत है, नूरानी चेहरा है, मुरीद होने के लिए आया है। फरमाया बेटे बुलाओ, उससे पहले कहो खाना खाए, फिर देखा जाएगा। सबके हाथ धुला दिए गए थे। आखिरी में बाबा फरीद आकर के बैठे, तो एक कनीज थी, औरत कनीज, उस जमाने में कनीजें होती थी, कनीज आई और वो हाथ धुलाने लगी। तो बाबा फरीद ने उसके चेहरे को देखा और हाथ धुलते रहे, वो पानी डालते रही, ये हाथ धुलते रहे, पानी डालती रही, हाथ धुलते रहे। एक बदना खत्म किया, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, पानी बहुत गया। बड़े बड़े उलमा बैठे, देखा ये मुरीद होने आया इतनी बड़ी हस्ती से, इसको हाथ धोने का ढंग नहीं है, इतना पानी खराब करता है, इतने पानी को जाय करता है, ये क्या मुरीद होगा इतने बड़े पीर से। कहा कि दिल में सोच रहे हैं, एक दूसरे को ठुनकियां दे रहे हैं, लेकिन हजरत शहाबुद्दीन तो शहाबुद्दीन थे, क्योंकि पीर रोशन ज़मीर होता है, लोगों की नजरें अपनी तरह होती है, पीर की नजरें दिल में झांकती है। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने सोचा इतने अच्छे इंसान से ये बदगुमान हो रहे हैं, तो खुद ही पूछ लिया बेटे नाम क्या है, कहा मसूद नाम है। मसूद, अभी फरीद नहीं कहलाए थे, नाम था मसूद। मसूद बेटे इतना पानी जाय कर दिया। अर्ज किया हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी नजर इस लड़की पे पड़ गई, इस औरत पर पड़ गई, ये हाथ धुला रही थी, तो इसकी तकदीर मैंने पढ़ ली, इसकी पेशानी पे इसकी तकदीर मैंने पढ़ ली। इसकी पेशानी पे लिखा हुआ था कि ये औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। तो मुझे ख्याल आया जो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानका में लोगों की खिदमत करे वो जहन्नम में कैसे जाए। तो मैं अपना हाथ नहीं धो रहा था, हाथों को मसल कर लोहे महफूज पर इसकी तकदीर को धुल रहा था, लोहे महफूज पर इसकी तकदीर को धुल रहा था। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा अभी मुरीद नहीं हुआ, तुझे ये मर्तबा मिला कहां से। अर्ज किया मेरी माँ की तवज्जो ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया कि अभी पीर नहीं मिला, माँ की तवज्जो ने मुझे यहां पहुंचा। ये होती है माँ। आज की माँ तो कलमा भी याद नहीं करा सकती। आज की माँ कलमा, जहन्नम में ले जा रहे हो अपने बच्चों को, गोद में लेकर सीरियल देख रहे हो, गोद में लेकर बच्चों को नाच रहे हो, तुम खुद भी जहन्नम में जा रहे हो, अपनी औलाद को भी जहन्नम में लेकर। जब एक बच्चा माँ की गोद में फिल्म देखेगा तो बड़ा होकर करना क्या है उसने। एक बच्चा माँ की गोद में बैठकर सीरियल देखेगा तो बड़ा होकर उसने करना क्या है। और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े, तो लात मारकर जब बेटा घर से बाहर निकलता है और तब दीन याद आता है। मजहब इस्लाम में तो माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा ही है, कैसे लात मार के निकालता है।
मजहब इस्लाम तुमको बुढ़ापे में याद आया, बच्चों की तरबियत के वक्त याद नहीं आया? ये अपना कसूर है, अपना कसूर जो बुढ़ापे में बच्चे लात मार कर, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं उनको शय नहीं दे रहा हूं जो ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। और जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं उनको कहना चाहता हूं, जो सलूक आप अपनी माँ बाप के साथ करोगे, अगर अच्छा किया तो उससे अच्छा सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। अगर आप अपनी औलाद का अच्छा सलूक देखना चाहते हैं, अच्छा सलूक करो, और अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करोगे, उससे बदतरीन सलूक, उससे बुरा सलूक आपकी औलाद करे। मैं आपको शय नहीं दे रहा हूं, माँ तो वो माँ है जिसकी ममता का कोई बयान नहीं, माँ तो फिर माँ ही है, लेकिन औलाद की तरबियत नहीं हो रही। माँ के हाथ में मोबाइल है, वो गेम खेलते बैठी है, बाप के हाथ में मोबाइल है, वो उसमें मसरूफ। बच्चों की तरबियत कर कौन रहा है? और बच्चों की तरबियत करे कौन? खुद नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे ना नमाज पढ़ो, जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या कहेंगे नमाज? आप सोचें कि आप शराब की बोतल घर की फ्रिज में रखो और बच्चों से कहो कि गुटखा नहीं खाना, नहीं होना है ऐसा, ऐसा नहीं होना है। पहले हमें सुधरना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि धतूरे के पौधे पर कभी गुलाब नहीं खिलते, हमेशा गुलाब के पौधे पर ही गुलाब खिलते। फूल के पौधे पे फूल आता है, नीम के पौधे पर नीम आता है, नीम के दरख्त पे नीम आता है। याद रखना, अगर गुलाब खिलाना है ना गुलाब, तो हमें भी गुलाब का पौधा बनना पड़ेगा। हमारी रातें देखें, हमारे दिन देखें, हमारे अय्याम देखें, माँ भी गुनाह करे, बाप भी गुनाह करे, औलाद नेक कैसे हो? औलाद नेक कैसे हो? अल्लाह अकबर, रोना ही रोना है बस। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, औलाद को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन औलाद से भी कहता हूँ, माँ बाप कैसे ही हो, आप अच्छा सलूक करें, इसलिए कि माँ तो फिर माँ ही है, बाप तो सिर्फ बाप ही है। अल्लाह ने माँ को ममता के सिवा कुछ दिया ही नहीं। और याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, दुनिया में उससे बड़ा खुश नसीब इंसान कोई नहीं। हाँ, लेकिन माँ बाप कैसे माँ बाप होते हैं, या अल्लाह। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लोग घर से निकाल देते। अगर आज अपने माँ बाप को घर से निकाला, तुम खुद निकलने के लिए तैयार हो जाओ। माँ बाप पे जुल्म किया, जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाओ। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत बड़ी अच्छे से शादी की, बेटे की, इकलौते बेटे की बहू लाई। अब बहू भी लोग लाते हैं ना, तो दीनदार नहीं देखते, मालदार देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। नहीं, सबसे पहले दीन देखो, दीनदारी देखो, और दीनदारी देख करके, दीनदारी देख करके सब करो। दीनदारी पहले, दीन को अव्वलियत दो, इस्लाम को अव्वलियत दो, दीनदारी को अहमियत दो। तो ये भी बड़ा अजीब जुल्म है, जो सास जो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से अपनी बहू को ढूंढकर, इतने एहतराम और इकराम से शादी ब्याह करके घर में लाती है, तो वो बहू भी अजीब हो जाती। उसको सबसे ज्यादा नफरत कभी कभी अपनी सास ही से हो जाती। हालांकि सास अपनी बहू को जो देती है, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं दे सकता आपको। सास ने क्या दिया आपको? अपना बेटा जवान करके आपके हवाले कर दिया, और फिर उससे दुश्मनी, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा। इस्लाम ये बात नहीं करता। इस्लाम कहता है कि जब तक तुम शादीशुदा नहीं थी औरत, तुम्हारे लिए माँ बाप की खिदमत थी। अब तुम शादीशुदा हो गई, अब तुम्हारे सास ससुर की खिदमत है। बड़ी नेमत है, बड़ी अजीम नेमत। जो औरत अपनी सास ससुर की खिदमत करती है, जब वो बूढ़ी हो जाती तो उसकी बहुएं भी उसकी खिदमत करती। और अगर जो सास से नफरत करे, फिर उसकी बहुएं उससे ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। ये हमेशा याद रखना, जो करोगे वो पाओगे। ये दुनिया है, बोने की जगह है, जो बोया वही काटना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक औरत ने, बूढ़ी औरत ने बेटे की शादी की, बहू मिल गई उसको दुनियादार, दुनिया की दीवानी। एक बच्चा हुआ, उसकी बहू ने उसके शौहर से कहा, देखो या तो घर में तुम्हारी माँ रहे, या तो मैंने रहना है, वरना मैं नहीं रहूंगी। या अपनी माँ को रखो या मुझे रखो,
دنیا دار بیٹا تھا. اس نے کہا ٹھیک میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا, کوئی بات نہیں. ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا امی چلو آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے. ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے, لیکن بڑی خوش تھی. آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے. کار میں بٹھایا, کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا, بڈھا گھر, اولڈ ہاؤس, وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا, میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی, تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا, اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو, یہ اولڈ ہاؤس ہے یہی رہو, اب میں چلتا ہوں. وہاں بٹھا کر بھاگ گیا, کار لے کر بھاگ گیا. بڑا عزت دار تھا وہ, نام نہاد عزت دار. اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی. بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو. ہاں میں آپ سے کہتا ہوں آپ حاجی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, ولی بن جاؤ, اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے گی. ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی, ولایت بھی چھین لی جائے گی. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. رات رات بھر قرآن پڑھو کوئی قبولیت نہیں ہے, پوری پوری زندگی تہجد پڑھو سجدے میں گزارو, ماں باپ کو ناراض کیا کچھ نہیں ملنا. میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا. بلکہ میرے عزیز ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا. مرتے وقت زبان پہ ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی, میں اور آپ کوئی چیز, ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. صحابی کی بات کر رہا ہوں, صحابی, صحابی رسول, نبی کے صحابی, ہر صحابی جنتی ہے حضور کا. ایک صحابی تھے موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ, غوث و قطب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ وہ فلاں جوان ہے نا اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے, وہ سکرات کی حالت, ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے, رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی. یہ بات ہے. آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا. ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا, ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا, وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی. یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے, اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو, بے اجازت بات نہیں کر سکتے. یہ ادب ہے ماں باپ کا. سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, ان کو ڈانٹتے ہو. اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں, مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ, چاہے ہر سال حج کرے, ہر سال عمرہ کرے, کچھ بھی کرے, صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی. شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک صحابی دوڑے, یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے, سکرات میں ہے, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. حضور کرم فرمائے, آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے, اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے. سرکار نے اس کی ماں کو بلاؤ. ان کی امی آئی, آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, اس نے میرا دل دکھایا ہے. کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا, پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا, تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا, مجھے تکلیف ہوئی.
سرکار نے فرمایا معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے بہت تکلیف, میں اس کو معاف نہیں کروں گی, میں اس کو معاف نہیں کروں گی. ہائے ہائے. سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہ نہیں. آقا نے فرمایا ایک کام کرو, جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ, جنگل سے لکڑیاں لاؤ. جب صحابہ ہٹنے لگے تو ماں تھی نا, ماں, حضور یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ لکڑی جلا کر تیرے بیٹے کو میں اس میں زندہ جلا دوں گا. ماں کی ممتا تڑپ گئی. آقا میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے نا, آپ میرا بچہ ہے نا. سرکار نے مسکرا کے کہا بڑی بی, جب دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں اپنے بچے کو تو کیسے دیکھے گی؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں دیکھ رہی تو وہ تو بغیر کلمے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ایسا ہے؟ ہاں. پھر حضور میں نے اس کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا, دوسرے صحابی دوڑے یا رسول اللہ مبارک ہو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو. یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ, یہ ہے ماں باپ کا. ہم شیطان کے چکر میں ہیں, شیطان کے فریب میں, شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے. دین کیا, دھرم کیا, مذہب کیا, مسلک کیا, بس ایک دھن ہے, دنیا دنیا دنیا, اپنی موج اپنی مستی. نہیں, دین کی طرف آؤ. تو بات دور نکل گئی. میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اولڈ ہاؤس کے پاس بیٹھی بھی رو رہی تھی. اولڈ ہاؤس کا مینیجر آیا, اس نے دیکھا تو کہا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے. مجھے گھر سے, جس کا گھر تھا اسی کو گھر سے نکال دیا گیا. کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے, اب میں آپ کے اولڈ ہاؤس میں رہوں گی, رکھو گے؟ کہا مائی وہ تو بنا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے, ایسی ناہنجار اولاد جس کی ہو تو پھر ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہی بنائے جاتے ہیں. اس نے رجسٹر لیا اور رجسٹر لے کر کے کہا کہ مائی اپنا نام بتائیں. نام بتا دیا. آپ کے بیٹے کا نام بتائیں. بیٹے کا آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں بتایا. ماں نے نام نہیں بتایا. مینیجر نے کہا امی بیٹے کا نام بتا دو تاکہ ہم لکھ لیں, کیونکہ کوئی حادثہ ہو تو اس تک تو اطلاع پہنچانی پڑے گی نا. نام بتاؤ. نہیں بتایا. روتی رہتی تھی, دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہتی تھی. کہا مائی اپنے بیٹے کا نام بتاؤ. دوسرا مینیجر آ کے کہتا ہے چھوڑ دو یار, آج اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی. مجبور مت کرو, پھر کبھی نام لکھ لیں گے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بڑی بھی بیٹھی تھی, غصے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. خبردار, میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں, اور ناراضگی کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتی, ایسا قطعاً نہیں ہے. اللہ میرے لال کو سلامت رکھے. ہائے ہائے, اللہ میرے لال کو سلامت رکھے. نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا اس کو پہچانتی ہے, بڑی عزت کرتی ہے اس کی. اگر میں نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا, اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں. یہ ماں ہے آج جس کی قدر نہیں کرتے ہو نا. یہ چہرے, جن چہرے پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں, کسی خوبصورت پیر کا چہرہ دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا. ہاں, سنیوں کا مجمع ہے, برا لگے تو مجھے معاف کرنا, شاید میں ایسی جذباتی باتوں کا عادی ہو گیا ہوں کیونکہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ہاں, پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں کا مجمع آتا ہے اور ایک کے اوپر ایک گرتے ہیں پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, چومو جتنا چاہو, پیر کو چوم لو, لیکن پیر کو چومنا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے. اگر ماں باپ کو تڑپا کے ترسا کے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو تو شاید پیر کا ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا. پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں مرید ہے نا, ہزاروں. ماں کے لیے تو آپ ہی ہو. اس ماں کے دل سے پوچھو, جب کوئی بیٹا سب کے سامنے اس کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے. ماں فخر سے کہتے دیکھو میرا بیٹا, جوان بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے, میرے پیر چومتا ہے. لیکن قدر نعمت بعد زوال, جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تب وہ نعمت یاد آتی ہے. آج جوانی کی موج اور مستی میں
اپنے بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ماں باپ ہمیں بہت یاد آئیں گے، لیکن کب؟ جب وہ قبر کی مٹی تلے چھپ چھپ کے ہوں گے۔ یہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج جس دن قبر کی مٹی میں دب جائیں گے، اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے، لیکن اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ماں باپ کے یہ جھری پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے چہرے، کسی خوبصورت پیر کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو ایک بار پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک دن میں اگر 100 حج کا ثواب کمانا ہے نا، 100 حج کا ثواب، 100 بار دیکھو ماں باپ کو پیار سے۔ لیکن ماں باپ ضرور یاد آئے۔ میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اب میں ہمت ہار چکا ہوں کیونکہ ماں کا ذکر آیا ہے۔ بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی دعا ضرور کروں گا، جن کے ماں باپ دنیا میں ہے اللہ انہیں خوب لمبی عمر دے اور ان کو ہم سے راضی رکھے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ سوائے قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے اور ایصال ثواب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ماں کا ذکر آیا ہے تو مجھے میرے نبی کی امی کی یاد آ گئی ہے۔ میں آج آپ کو اپنی نبی کی امی کی بات سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا، اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ دھیان سے سننا، ماں سب کو یاد آتی ہے، ماں وہ نعمت ہے، سب کو یاد آتی ہے۔ میرے نبی کی امی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ نبی یہ پاک کے والد صاحب تو 17-18 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور نبی کی امی جان 20-22 سال کی عمر کی تھی تبھی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے نبی پاک کی عمر صرف 6 سال کی تھی، 6 سال کی، بس 6 سال۔ نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور نبی نے اپنی امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا تھا۔ بلکہ سفر میں وہ بیمار ہو گئی تھی، سفر ہی میں، تو ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا، پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے، اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا۔ ساتھ میں ایک خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی، حضرت ام ایمن، اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار، حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے، سرانے بیٹھے، ان کی ماں ان کو دیکھ رہی، وہ ان کو دیکھ رہی، اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی، روتے جا رہی ہیں، اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں۔ 6 سال کے، بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے، ماں ان کو دیکھتی ہے روتی ہے، حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود ماں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ماں رو رہی ہو تو بچے خود بخود چلا چلا کے، تو حضور رو رہے تھے۔ تو حضور کی امی بڑی پیاری امی، اس ماں جیسی کائنات میں ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی ماں نہیں ہوئی۔ کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا ابراہیم، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا ایوب، کسی کا بیٹا غوث اعظم، کسی کا بیٹا غریب نواز۔ آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے، صاحب قرآن ہے، بڑی عظیم ماں ہے۔ اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دعا کرنے میں دیر ہو، یعنی دعا قبول ہونے میں، کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول ہو، ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو، کرنٹ میں دعا قبول ہو، اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، 2 نام لے لینا، کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو۔ کر کے دیکھنا، کبھی کر کے آزما کے دیکھ۔ کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دے، میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی، آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں نہیں آپ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کے۔ کئی واقعات ہیں، کئی دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، جھٹ پٹ ٹک ٹک۔ یہ تاثیر ہے، اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا، کتنا سلیکٹ کیا ہوگا، کتنا چنا ہوگا نا،
कैसी गोद होगी मेरे नबी की में, उनका जिक्र आ गया है। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके सदके हम सब की हर मुराद पूरी कर दे। ये नबी की अम्मी है, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। नबी की अम्मी है, आखिरी दीदार है। हुजूर माँ को देखते हैं, माँ हुजूर को देखती है और रोती जाती है, हुजूर भी रो रहे थे। ऐसे में नबी की अम्मी ने नबी की नात पढ़नी शुरू की। सबसे पहले हुजूर को देखकर अगर किसी ने नबी की नात कही है तो वो नबी की अम्मी है। और नबी की माँ ने जो नातियां शेर कहे हैं, कहती है कि मेरा बेटा वो है जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता है, ये यतीमों का गम गुसार है, ये बेवाओं का वाली है। और कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मैंने इसकी पैदाइश के वक्त तो ख्वाब देखा था और वो ख्वाब सच्चा है, तो इसके नूर की बरकत से पूरी दुनिया में उजाला हो जाएगा। और फिर एक शेर कहती हैं हर नई चीज पुरानी हो जाएगी और हर इंसान फना हो जाएगा, कायनात फना हो जाएगी, लेकिन आमिना को कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है कि मेरे बेटे की वजह से सारी दुनिया मुझे याद करती रहेगी। बस ये कहा और आखिरी हिचकी ली, ये कहा और आखिरी हिचकी ली और आंखें बंद हो गई। इसी नात के शेर पे आखिरी हिचकी लेके नबी ने अपनी माँ के सीने पे हाथ रखा। अम्मी, थोड़ी देर पहले जो तुम पढ़ रही थी और पढ़ो ना। तो उम्मे ऐमन ने अपने सीने से चिमटा लिया और रोने लगी। कहा बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो कभी बोला नहीं करते बेटा, तुम्हारी अम्मी दुनिया से चली गई है, अब ये कभी नहीं बोलेगी। ये तो शुक्र है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को रोक दिया। मेरा ईमान कहता है अगर दूसरी मर्तबा मेरे नबी कह देते ना अम्मी और बोलो, तो फिर दुनिया देख लेती कि नबी की माँ बोल पड़ती, लेकिन कुदरत को मंजूर था कि अभी वक्त नहीं आया था। और उम्मे ऐमन ने सीने से चिमटा के कहा बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें दफन कर देते हैं, चलो तुम्हारी अम्मी की कब्र खोदें। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदी। 6 साल की, कितनी खुशनसीब थी ना वो कब्र वाली जिसकी कब्र नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में खोदी। और उम्मे ऐमन की मदद से सरकार ने अपनी माँ को कब्र में लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा, चलो मक्के की तरफ चलते हैं, क्योंकि उम्मे ऐमन से मुखातिब होकर सैयदा आमिना ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना, मेरे बेटे को संभाल के ले जाना, ये मेरी अमानत है, ले जाना संभाल के। तो उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो। सरकार ने पूछा मासूमियत के साथ, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी? उम्मे ऐमन ने कहा अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यहीं रहेगी, अब वो कभी नहीं चलेगी मक्का। हाथ छुड़ाया, हुजूर टीले पे चढ़े, उम्मे ऐमन उनके पीछे गई तो क्या देखा कि हुजूर माँ की कब्र पे सर रखकर रो रहे थे और ये कह रहे थे अम्मी तुम्हें तो मालूम है ना कि दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई। ये कह के हुजूर रोने लगे, हुजूर के आंसू माँ की कब्र पे गिर रहे थे। उम्मे ऐमन ने उठाया, कहा शहजादे मोहम्मद चलो। हुजूर जब चले हैं पलट पलट कर माँ की कब्र की तरफ देखते थे, पलट पलट कर देखते थे और रोते जाते थे। पता नहीं हुजूर ने कैसे सब्र किया, किस तरह आंसू थमे। फिर हुजूर सारी जिंदगी माँ को याद करते रहे, हमेशा याद किया माँ को। जिस नबी को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया था, जब उस नबी को माँ की याद आती है, आपको हमें भी आएगी। एक दिन का वाकया है कि मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठकर मगरिब की नमाज के बाद मेरे नबी चुपके चुपके रो रहे। हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर रो रहे, आंखों में आंसू। मेरी कौम के जवानों, मेरी माओ और बहनों, अगर माँ है बाप है, आज उनको मना लो, घर जाके उन्हें राजी कर लो, उन्हें खुश कर दो, वरना पता नहीं मौत का कोई भरोसा नहीं, कब वो दुनिया से चले जाएंगे, खो जाएंगे।
ایک کھوئے ہوئے لوگ کبھی نہیں ملیں گے، پھر پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ آج بہت دل دکھا رہے ہو، پسند کی شادیاں کرتے ہو، ایک لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں ماں سمجھاتی تو بولتی ہے تجھے کیا سمجھتا، تو چپ رہے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں ماں سمجھاتی باپ سمجھاتا ہے چھوڑو، تمہیں کیا سمجھتا ہے، ہم اپنی زندگی جئیں گے۔ بہت بڑی بھول کر رہے ہو، بہت بڑی بھول۔ ان کے دل سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، پوچھو جا کے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لو۔ ماں باپ جنت بھی اور جہنم بھی، خدمت کر کے خوش کیا جنت ہے، ناراض کیا جہنم ہے۔ مغرب کی نماز پڑھا کے حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ رو رہے، آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی جب حضور موجود ہوتے تھے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، سب آقا کے قریب آئے، آگے بیٹھے، آقا کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، ماں یاد آئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کاش آج میری امی آمینہ حیات ہوتی۔ صحابہ کرام نے سنا، رونے لگے، سب رو پڑے، پوری محفل رو پڑی۔ جب سب رو رہے تھے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، کتنا اچھا ہوتا آج میری ماں حیات ہوتی، یہ سب شان شوکت دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا خوش ہوتی۔ صحابہ کرام رونے لگے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں حیات ہوتی نا اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، میرے جوان توجہ کرو، حضور کیا کہہ رہے، آقا کی بات پہ توجہ کرو۔ سرکار فرماتے اے میرے صحابہ، آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور حالت نماز میں رہتا اور میری ماں کو میری ضرورت محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے پکارتی محمد ادھر آؤ۔ میری ماں مجھے، جسے اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکار رہا ہو، وہ نبی تمنا کرتے ماں مجھے پکارتی، ماں مجھے پکار۔ ماں کی پکار کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ابھی ناظم صاحب کیا کیا کہہ رہے تھے، مجھے کوئی القاب سے اتنا مزہ نہیں آتا، کیا کیا لوگ کہتے، نہیں مزہ آتا، لیکن جب گھر جاتا ہوں اور ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو سارے القابات مجھے نیچے نظر آتے، ہینچ نظر، اس میں جو لذت ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ میری ماں کب پکارتی، جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے پکارتی محمد میرے بیٹے ادھر آؤ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ہے ماں، یہ نبی درس دے رہے، قدر کرو، دین کی طرف آؤ، ایک دن پچھتاؤ گے۔ اللہ کرے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے، گھر جانے کے بعد، سیدھا گھر جانے کے بعد پہلا کام یہی کرنا، جو غلطی کی ان سے معافی مانگنا، ان کو راضی کرنا۔ بڑے کریم لوگ ہیں، بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے نرم دل لوگ ہیں، بیٹا معافی مانگے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے حق تو یہ بتایا گیا بے اجازت ان سے بات نہیں کر سکتے، پہلے اجازت لو اور پھر ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا۔ یہ ہے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا حق۔ جیو، انجوائے کرو شان کے ساتھ، بنگلے بناؤ، کاریں جو کرنا ہے کرو، حرام کام مت کرو۔ اسلام کے خلاف کا جتنا انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کھاؤ پیو پہنو، بائک چلاؤ، سب کرو، پارکوں میں جاؤ، بس اللہ کو ناراض مت کرو، ماں باپ کو ناراض مت کرو، یہی دین کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے اور وہ زندگی بھر ہم سے راضی رہیں، مرنے کے بعد بھی ہم سے راضی رہیں۔ گفتگو کے درمیان مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔